کسی نے کہا اپنی بہن کے گھر کی خبر لے، جن کو قتل کرنے جا رہے ہو تیری بہن تو خود ان کی مرید ہوگی۔ انہوں نے راستہ بدلا، بہن کے گھر پہنچی۔ بہن نے دوسری بات نہیں کی کہ ہاں میں نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ پھر عمر ہے، جلال ہے، قوت ہے، بہادری ہے، طاقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور کی کھال کے اوپر کھڑے ہو جاتے تو 20 بندے بھی اس کھال کو ان کے قدموں کے نیچے کھینچ نہیں سکتے۔ بہن کو مارنا شروع، بہن بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے مارنا نہیں چھوڑا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا، میں نے مارنا اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا تھا۔ میرے نبی دار ارقم یہ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے عبادت کرتے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں۔ عمر اسلام کے دامن میں آ گیا، نماز کا وقت ہو، کہاں نماز پڑھنی کہ بند کمرے میں اندر، کہ کیوں کہ تیری قوم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ فاروق اعظم نے کہا خطاب کا بیٹا دامن اسلام سے وابستہ ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہے، پھر بھی نماز چھپ کے نہیں، آج نماز چھپ کے نہیں، بیت اللہ کے صحن میں پڑھی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، طلحہ و زبیر ایمان لا چکے ہیں، حیدر کرار مسلمان ہو چکی ہے، نماز چھپ کے پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عمر نے کمرے سے نکالا، بیت اللہ میں لائے، مکے کے چودھریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی کا غلام بن کر بیت اللہ میں آیا ہے۔ آج ہم نماز بیت اللہ کے صحن میں پڑھیں گے۔ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہو مجھے روک کے دکھائے۔ حضرت عمر نے کمرے سے نکالا، بیت اللہ میں لائے، نماز پڑھوائی۔ نماز دین کا ستون ہے، تو بندیالوی کو کہنے دو کہ فاروق اعظم کمروں میں بند اسلام کو بیت اللہ کی فضاؤں میں لے کے آیا تھا۔ بندیالوی صاحب یہ 20 بندوں سے نہ ہلنے والا پہلوان، اپنی ہی بہن پر پہلوانی دکھانے والا پہلوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 40 مسلمانوں کے کمرہ میں بند اسلام کو کعبہ کی فضاؤں میں لانے والا پہلوان، آخر اس وقت کہاں تھا جب مسلمانوں کے اسلام کو اپنے ہی گھروں سے نکال کر 3 سال تک شعب ابی طالب میں بھٹکنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ اس وقت کہاں تھا جب مسلمانوں کے اسلام کو اپنے ہی گھر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ اس وقت کہاں تھا جب اسلام کو اپنے ہی گھر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ اس وقت کہاں تھا جب احد میں اسلام موت کے دہانے پر پہنچ گیا تھا؟ اس وقت کہاں تھا جب خندق میں ایک کتے عمرو بن عبد ود کی للکار کا جواب مجبوراً ایک نوجوان کو دینا پڑ گیا تھا؟ اس وقت کہاں تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے میدان میں مجبوراً ایک نوجوان کو کرار کا لقب دینا پڑ گیا تھا؟ اس وقت آخر ان اس وقتوں کا جواب کون دے گا؟ میں کیوں دوں گا؟ آپ خود ہی تو دے رہے ہیں۔ کہاں؟ حدیبیہ کے میدان میں۔ حدیبیہ، یہاں مشورہ ہوا کہ کسی آدمی کو مکے بھیجا جائے سفیر بنا کے، اور مکے والوں کو سمجھائے کہ پاگلو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، 3 دن مکے میں رہیں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے، تم ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے ہو؟ نام تجویز ہوا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو قبیلہ ہے، میری جو برادری ہے، وہ اتنی ذی حیثیت نہیں ہے مکے میں کہ میری برادری کے لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ گڑبڑ ہو گئی نا،
تے میرے کول حوصلہ نہیں ہونا۔ یہ رہی آپ کی کہانی، آپ کی ہی زبانی۔ مطلب یہ کہ جس نے حدیبیہ کی فضاؤں میں اسلام کے ہوتے ہوئے مکہ کے چودھریوں کے سامنے سفیر بن کر نہ جانے کے لیے سپورٹ نہ ہونے کا بہانہ کر لیا تھا، اس نے کمرہ میں بند اسلام کو کعبہ کی فضاؤں میں لانے کے لیے کون سے پہاڑ توڑے ہوں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے نزول کے بعد کائنات میں سب سے بہادر ترین انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت امام علی علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر کعبہ کے اطراف میں نماز پڑھ کر اسلام کو کائنات کی فضاؤں میں پہلے ہی لا چکے تھے۔